السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ ہمارا آج کا ولاگ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس سے پہلے ولاگ میں ایک سیریز ہے ہماری آپ کے ساتھ، اس حوالے سے یہ ہمارا دوسرا ولاگ ہوگا۔ اور ویسے تو یہ سیریز کا دوسرا ولاگ ہے، لیکن اس کو ہم نے پارٹ 1 رکھا ہے۔ پہلا ہم نے وہ پارٹ کے بغیر ہی تھا، لیکن تھا اسی سیریز کا حصہ۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ولاگ ہے، اس میں ہے کہ طالبان کے پاکستان سے کیا مطالبات ہیں۔ جو پہلا حصہ تھا وہ تھا ٹی ٹی پی کے پاکستان کے ساتھ کیا مطالبات ہیں۔ تو آئیے آج کے موضوع کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ افغان طالبان اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے، جناب میں آپ سے دوبارہ یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سے جغرافیائی، اقتصادی اور سیکیورٹی بنیادوں پر قائم رہے۔ یہ بہت پرانے تعلقات ہیں جو صدیوں سے قائم ہیں۔ پاکستان اور طالبان تو یہ حالیہ ہم پچھلے 40 سال کا جو ذکر دیکھتے ہیں یہ اس حوالے سے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ جب ہم 2021 کے بعد کے طالبان کو دیکھتے ہیں، جب یہ دوبارہ کابل میں داخل ہوئے اور برسر اقتدار آئے، تو دونوں ممالک کے درمیان توقعات اور خدشات دونوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ طالبان کے پاکستان سے چند بنیادی جو مطالبات ہیں، جن کا وہ مختلف مواقع پر براہ راست یا بالواسطہ اظہار کرتے رہتے ہیں، آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی قسم کی سیاسی یا عسکری مداخلت نہ کرے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ افغان سرزمین پر فیصلوں کا اختیار صرف افغان حکومت کو ہے اور اس کا فیصلہ کوئی بھی اور نہیں کر سکتا۔ کہنے، سننے، دکھنے میں بات 100% درست ہے۔ پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے؟ پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے جب افغان حکومت، طالبان کی حکومت اس بات سے انکار کرتی ہے کہ ہمارے ہاں سے پاکستان میں لوگ نہیں جا رہے اور حملے نہیں کر رہے۔ وہ اپنا پلو جھاڑ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جانیں اور آپ پر حملہ کرنے والے جانیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ افغان سرزمین پر حملہ نہ کریں، چاہے کوئی افغان سرزمین پر آپ کی زمین پر جا کر حملہ کرے۔ کیسا شاندار ان کا مطالبہ ہے۔ ناظرین، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ افغان طالبان کے اس مطالبے کے حق میں ہیں؟ بتائیے گا ضرور۔ میں تو بہرحال اس حق میں نہیں ہوں۔ تو پہلا مطالبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان پر حملہ نہ کرے، ان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اچھا، دوسرا مطالبہ، یہ بھی ایک اہم مطالبہ ہے کہ پاکستان افغان جو سرحد ہے، جس کو یہ ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جبکہ پوری دنیا اس کو بین الاقوامی سرحد کا درجہ دیتی ہے، تو اس لائن کو سختی سے نہ لے، بس اس کو ایک لائن سمجھے اور اس پہ سختی نہ کرے، لوگوں کو ایسے ہی آنے جانے دے جیسے یہ لائن ہے ہی نہیں، جیسے سرحد ہے ہی نہیں، بلکہ جو روایتی سرحدی آمد و رفت ہے اس کو برقرار رکھے۔ جو جس کا دل کرے وہ کابل کی طرف سے آئے، آ کے جناب لاہور پہ دھار جائے، اور جس کا دل کرے وہ کراچی سے نکلے اور وہ افغانستان میں چلا جائے۔ نہ کوئی روک ہو، نہ کوئی ٹوک ہو۔ وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بڑی تعداد میں پشتون آباد ہیں دونوں جانب، تو اس حوالے سے ہمیں آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے، سرحد درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی آپ اس طرح کریں، پھر افغانستان کو کیوں نہ ہم 5ویں صوبے کا درجہ دے دیتے ہیں، موجیں کرو، پھر خوش رہو، آپ کو ہر چیز میں آزادی دے دی جاتی ہے۔ افغانستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا لیں، دل کرے آئے، دل کرے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو ویسے ہی میں مذاق کے موڈ میں آپ سے میں نے ذکر کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طالبان صرف لینے کا نام ہے۔ کوئی ان کے پاس جائے تو کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو، کوئی ان کے پاس سے جانے لگے کہتے ہیں کیا دے کے جا رہے ہو۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ ہو ہی نہ، بس لچکیلا سا ایک سسٹم ہو۔ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ جو ان کے وار لارڈز ہیں، جو ان کے
قبائلی رہنما ہیں، جو ان کے قبائلی لوگ ہیں، وہ اصل میں منشیات، اسلحہ، اس کی سپلائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو ان کی، سمگلنگ جاری رہے، ڈالر کی غیر قانونی سپلائی افغانستان کو ہوتی رہے، دہشت گردوں کو آنے جانے کی آسانی ہو، تاکہ بوقت ضرورت پاکستان کو جب دل کرے تنگ کیا جا سکے، بلیک میل کیا جا سکے۔ اچھا، اب ہم تیسرے مطالبے کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا مطالبہ ان کا ٹی ٹی پی کے متعلق ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے مسئلے کو مکمل فوجی کارروائی کی بجائے مذاکراتی فریم ورک میں حل کرے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ کمال ہے بھائی، یعنی کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جو ٹوٹل دہشت گرد ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا، جو میں نے اس سے پہلا جو ہمارا وی لاگ ہے، تو اس میں جو میں نے ٹی ٹی پی کے آپ کو مطالبات بتائے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان مطالبات کے حوالے سے کوئی مذاکرات کر سکتا ہے؟ طالبان بار بار یہ کہہ چکے ہیں، بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہیں یہ مہمان ہیں، یہ ان کے لیے مہاجر ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی کو زبردستی نہ تو وہ نکالیں گے، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے۔ اس مطالبے نے پاکستان کی سیکورٹی پالیسی پر شدید دباؤ ڈالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس طرح کے مطالبات کو بالکل بھی مسترد کر رہے ہیں۔ طالبان کا جو چوتھا مطالبہ ہے وہ تجارت سے متعلق ہے۔ افغانستان کی معیشت کا بڑا حصہ پاکستان کے راستے چلنے والی درآمدات و برآمدات پر ہے۔ 65% جو ان کی درآمدات ہیں وہ پاکستان کے ذریعے، 65%، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان زیادہ آسان شرائط پر تجارت کی مجھے نہیں سمجھ آتا اس سے آسان اور کیا شرائط آپ کو ملے گی جو اس وقت پاکستان آپ کو دے رہا تھا۔ ٹرانزٹ فیس کو کم کر دیا جائے، بارڈر کی بندشوں کو ختم کر دیا جائے، کسی صورت میں بارڈر بند نہ کیا جائے، کسی کو پوچھا نہ جائے کیا جا رہا ہے، کسی یہ نہ پوچھا جائے کہ کیا ادھر آ رہا ہے۔ کمال ہے بھائی۔ ان مطالبات کے پس پشت طالبان کی سوچ یہ ہے کہ افغانستان کو معاشی، سیاسی اور عسکری طور پر آزاد فیصلوں کا حق ملے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بھی طالبان ہی طے کیا کریں، وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی دباؤ یا اثر کو قبول انہیں نہ کرنا پڑے، مگر یہی مطالبات پاکستان کے لیے سب سے مشکل صورتحال کا باعث بنتے ہیں، خصوصاً جب وہاں بات ٹی ٹی پی کی ہو رہی ہوتی ہے، بارڈر کنٹرول کی ہو رہی ہوتی ہے، دہشت گردی کی سرگرمیوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کے ساتھ وہ مطالبات شیئر کیے ہیں جو طالبان پاکستان کے ساتھ بار بار کریں۔ ہمارا جو اس سے آگے والا، جو اس سے نیکسٹ آئے گا ولاگ، اس میں ہم آپ کے ساتھ ذکر یہ کریں گے کہ طالبان پاکستان سے محاذ آرائی آخر کیوں چاہتے ہیں۔ مطالبات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ ہم اپنے ٹارگٹ میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔